بیعت کے الفاظ ہی چلیں گے. اذان سے جی اس کو صرف کر دیں. سو سوری پیچھے ذرا سامنے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. کیمرے والے اگر اپنا جمعہ خراب کرنا چاہتے ہیں تو باہر چلے جائیں، باقی دوستوں کو جمعہ خراب نہ کریں. یہ چیز فائدے کی بجائے بدعت اور بد رسم کا موجب بن گئی ہے، اس کو بند کریں. آپ دوست بیٹھ جائیں، جنہوں نے جمعہ پڑھنا ہے تو آرام سے بیٹھ کے جمعہ پڑھیں. آج کا دن تمام دنیا کے احمدیوں کے لیے اور خصوصاً ان کے لیے جو آج اس مبارک تقریب میں شامل ہیں بے انتہا خوشیوں کا دن ہے، اور دل اللہ تعالیٰ کی حمد سے بھرے ہوئے ہیں. لیکن یہ خوشیاں عام دنیا کی خوشیوں سے کس قدر مختلف ہیں. ان خوشیوں کا اظہار بھی ایک بالکل انوکھا اور اجنبی اظہار ہے. یہ خوشیاں ایک مقدس غم بن کر ہمارے دل و دماغ پر چھا گئی ہیں. یہ خوشیاں حمد کے آنسو بن کر ہماری آنکھوں سے بہتی ہیں. دنیا کی خوشیوں سے ان خوشیوں کو کوئی تعلق نہیں، دنیا کی خوشیوں کو ان خوشیوں سے کوئی نسبت نہیں. سب سے پہلے اس موقع پر مجھے ایک یاد ستا رہی ہے، اس وجود کی یاد جو آج ہم میں نہیں، جو سب سے زیادہ اس بات کا حقدار تھا کہ آج یہ جمعہ پڑھاتا اور آج اس تقریب کا آغاز کرتا. اس کی وہ بے قرار دعائیں جن کی قبولیت کا پھل ہم آج کھانے لگے ہیں، وہی دعائیں ہیں جنہوں نے اسپین کی تقدیر کی کایا پلٹی، جنہوں نے اہل اسپین کو بھی آزادی نصیب کی، اور اسی آزادی کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مسجد کی تعمیر کی توفیق بخشی. لیکن جیسا کہ میں نے کہا تھا، یہ بھی ایک خوشی کا وقت ہے. آپ کی یاد بھی ایک خوشی کی یاد ہے، اور ہم یقین رکھتے ہیں اور اپنے رب کے حضور التجا کرتے ہیں کہ آج آپ کی روح سب سے زیادہ اس نظاروں سے لذت یاب ہو رہی ہو. مسجدوں کی تعمیر ایک بہت ہی مقدس فریضہ ہے، لیکن جو مسجدیں ہم بنا رہے ہیں یہ کوئی ایسا واقعہ نہیں جیسا کہ عام طور پر دنیا میں ہوتا ہے. ان مسجدوں کے پس منظر میں لمبی قربانیوں کی تاریخ ہے. یہ کچھ امیر لوگوں کی وقتی کوشش یا جذباتی قربانی کا نتیجہ نہیں، کچھ ایسے لوگوں کی جن کو خدا نے زیادہ دولت بخشی ہو اور وہ نہ جانتے ہوں کہ کہاں خرچ کرنی ہے، بلکہ خصوصاً اس مسجد کے پیچھے تو ایک بہت ہی لمبی، گہری، مسلسل
قربانیوں کی تاریخ ہے، اور اس موقع پر اگر ہم ان کو یاد نہ کریں اور ان لوگوں کے لیے ان لوگوں کو اپنی دعاؤں میں شامل نہ کریں جو اس مسجد کی پس منظر میں خاموشی سے کھڑے انکسار کے ساتھ اپنے رب کے حضور دعا گو کھڑے نظر آ رہے ہیں، تو یہ ناشکری ہوگی۔ میری مراد برادر مکرم کرم الہی صاحب ظفر اور ان کے خاندان کی قربانی سے ہے۔ ایک لمبا عرصہ اس خاندان نے اسپین میں دن رات احمدیت کی خدمت کے لیے سر توڑ کوشش کی۔ ایسے وقتوں میں جب کہ اس یہاں کی حکومت اتنی تنگ دل اور سخت تھی کہ دوسرے عیسائی فرقوں کو بھی اجازت نہیں تھی کہ وہ یہاں تبلیغ کرتے۔ اس زمانے میں جب کہ کوئی ذریعہ نہیں تھا جماعت کے پاس ان کی مدد کا، مالی حالات کی تنگی بھی تھی اور قوانین کی روک بھی رستے میں حائل تھی، اور ممکن نہیں تھا کہ ان کو سلسلہ کسی قسم کی مدد دے سکتا۔ انہوں نے ایک خاص جذبہ قربانی میں اپنے آپ کو پیش کیا اور حضرت مسلم موعود نے اس قربانی کو قبول فرمایا۔ آپ نے قبول فرمایا اور اللہ کی محبت کی نظر نے بھی قبول فرمایا، اور آج اس قربانی ہی کا ایک پھل ہے جو ہم اس کے اس کی شیرینی سے لذت یاب ہو رہے ہیں۔ بہت عرصہ پہلے مجھے اسپین میں آنے کا موقع ملا اور میں نے اپنی آنکھوں سے وہ نظارہ دیکھا جو ہمیشہ کے لیے میرے دل پہ نقش ہو گیا۔ ایک معمولی چھوٹی سی ریڑھی تھی جس پر خود عطر بنا کر وہ عطر بیچ کر اپنا گزارا بھی کرتے تھے اور تبلیغ کا کام بھی کرتے تھے۔ 1957 کی یہ بات ہے۔ مجھے اور برادرم عزیزم میر محمود احمد صاحب کو یہاں آنے کا موقع ملا۔ وہ ایسی ریڑھی تھی جس کو بعض دفعہ رکھنے کی جگہ بھی میسر نہیں آتی تھی۔ دشمنوں کو پتہ چلتا تھا تو وہ اس کو توڑ جاتے تھے۔ بعض رحم دل دکاندار بعض دفعہ ان کو جگہ دے دیتے تھے، پھر کچھ دیر کے بعد وہ جگہ چھوڑ کر کوئی اور جگہ تلاش کرنی پڑتی تھی۔ طریقِ تبلیغ یہ تھا کہ وہی عطر بیچ کر اپنا گزارا بھی کرتے تھے اور اس کے سے بچی ہوئی رقم اپنے خرچ سے وہ لٹریچر کے لیے پیش کیا کرتے تھے۔ ایسے وقت بھی آئے جب کہ ان کے گھر پر بھی حملے ہوئے۔ وہ جو بورڈ لگا ہوا تھا اس کے اوپر پتھروں کے نشان ہم نے خود دیکھے۔ چھپ چھپ کر اصحاب کہف کی طرح وہ ابتدائی احمدی جنہوں نے ان مخالفانہ حالات میں احمدیت کو اور اسلام کو قبول کیا، وہ اکٹھے ہوا کرتے تھے۔ دشمن مخبری کرتے تھے تو لوگ حملہ کر کے آتے تھے اور وہ بڑی مصیبت اور بڑی مشکل سے اپنی عزتیں اور جانیں بچاتے تھے۔ عطر کے ساتھ انہوں نے ایک چھوٹا سا سپرے پمپ رکھا ہوا تھا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ دیکھو اس طرح تبلیغ کرتا ہوں۔ پمپ سے سپرے کرتے تھے اور کچھ لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے شوق اور تعجب میں۔ مشرقی قسم کی خوشبو سے ویسے بھی ایک خاص دلچسپی پیدا ہو جاتی تھی، اور سپرے کرتے ہوئے اس وقت جو ہم نے نظارہ دیکھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ کتنی اچھی خوشبو ہے، لیکن یہ خوشبو تو زیادہ دیر تمہارے ساتھ نہیں رہے گی، یہ تو کپڑوں میں رچ بس کے بھی آخر دھل کر ضائع ہو جائے گی۔ 1 2 دن 4 دن کی بات ہے۔ میرے پاس ایک اور عطر بھی ہے، ایک ایسا عطر جس کی خوشبو لافانی ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی، اس دنیا میں بھی تمہارا ساتھ دے گی اور اس دنیا میں بھی تمہارا ساتھ دے گی۔ اگر چاہتے ہو کہ اس خوشبو سے متعلق مجھ سے کچھ معلومات حاصل کرو تو یہ میرا کارڈ ہے، جب چاہو آؤ مجھے ملو اور میں تمہیں بتاؤں گا کہ وہ خوشبو کیا ہے اور کیسے حاصل کی جاتی ہے۔ بہت سے لوگ وہ کارڈ لیتے تھے، کچھ عطر خرید کر الگ ہو جاتے تھے، اس طرح تبلیغ کے راستے نکلتے تھے۔ بس یہ ساری وہ قربانیاں ہیں جو اس موقع پر از خود مجھے یاد آ رہی ہیں، اور میں ضروری سمجھتا ہوں کہ جماعت کو بھی ان سے آگاہ کروں اور اس طرف توجہ دلاؤں کہ اپنی دعاؤں میں ان کو نہ بھولیں۔ چند
ایک دو ماہ پہلے کی بات ہے، ایک شخص نے بڑا ہی متکبرانہ خط مجھے لکھا اور اس میں ان کے متعلق ایسے لفظ استعمال کیے جس سے میرا دل پھٹ گیا۔ اس کو اپنے علم کا زوم تھا، اس کو خیال تھا کہ ان کا علم کچھ نہیں، اس کو اپنی شکل و صورت کا زوم تھا اور خیال تھا کہ اس کے مقابل پر ان کی شکل و صورت کچھ نہیں۔ لیکن بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو دنیا کی نظر میں کوئی حقیقت نہیں رکھتے، لیکن اللہ کے پیار اور محبت کی نظریں ان پہ پڑتی ہیں۔ میرا دل غم سے پھٹ گیا اور استغفار کی طرف اس کے لیے مائل ہوا، اور ساتھ ہی مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا جبکہ مدینے کے بازار میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غلام کو بیچ رہے تھے۔ وہ ایسا غلام تھا جس کے کپڑوں میں سے بدبو آتی تھی، دن بھر کی محنت اور مشقت سے پسینے سے شرابور اور آلودہ لباس میں وہ ملبوس تھا۔ انسان اس کی بدصورتی کی وجہ سے اس سے نفرت کرتے تھے، کوئی اس کو اپنی لڑکی دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا، آپ نے اپنی الہی بصیرت سے اس کی دل کی کیفیت کو بھانپ لیا اور پیچھے سے جا کر پیار سے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے، جس طرح بعض دفعہ مائیں بچوں کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ بتاؤ میں کون ہوں۔ وہ جانتا تھا اور یقیناً جانتا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی ایسا حسین اخلاق کا مالک نہیں جو مجھ سے ایسے پیار کا اظہار کرے، لیکن اس کی زندگی میں ایک ایسا عجیب موقع تھا کہ وہ اس کو ضائع نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ جان بوجھ کر پہچاننے کے باوجود اپنے جسم کو حضور اکرم کے جسم سے رگڑنا شروع کیا، اپنے ہاتھوں کو آپ کے جسم کے زیرو بم پہ پھیرنا شروع کیا، اور بہت ہی پیار کا اظہار، جس طرح بعض دفعہ بلی آپ نے دیکھا ہے لحاف میں گھس کر پیار کرتی ہے اور اپنے بدن کو رگڑتی ہے انسان کے ساتھ، اس طرح اس نے اظہار محبت شروع کر دیا۔ پھر جب حضور نے پوچھا بتاؤ میں کون ہوں، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کے سوا ہو کون سکتا ہے، آپ ہی تو ہیں۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں غلام بیچتا ہوں، ہے کوئی لینے والا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے کون خریدے گا؟ لوگوں کی نفرت کی نگاہیں مجھ پر پڑتی ہیں اور شدت نفرت سے لوٹ جاتی ہیں واپس دیکھنے والے کی طرف، مجھ پہ ٹھہر نہیں سکتی، مجھے کون خریدے گا؟ آپ نے فرمایا نہیں، تمہارا ایک گاہک ہے، میرا آسمانی آقا، میرا خدا تمہارا گاہک ہے۔ بس بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو دنیا کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے، دنیا کی نگاہیں حقارت سے ان کو دیکھتی ہیں، تزدری اعینہم، جیسا کہ قرآن کریم فرماتا ہے، لیکن جنہوں نے اپنا سب کچھ خدا کے لیے پیش کر دیا ہو، اللہ کے پیار کی نگاہیں ان کو پڑا کرتی ہیں۔ بس ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ کے پیار کی نگاہیں ان سب قربانی کرنے والوں کے دل پر پڑیں، ان کے چہروں پر پڑیں، ان کے جسم کو سے مس کریں، جنہوں نے کسی نہ کسی رنگ میں اسپین میں تبلیغ کی راہ میں قربانیاں پیش کی ہیں۔ ان کی اولاد بھی ساری اسی رنگ میں رنگی ہوئی ہے خدا کے فضل سے، انتہائی انکسار کے ساتھ خدا کی راہ میں مٹی ہو کر انہوں نے خدمت کی۔ بیٹے کیا اور بیٹیاں کیا، ماں کیا اور باپ کیا، سارا خاندان لگا ہوا ہے۔ کسی نے ایک لفظ نہیں کہا کہ ہماری اتنی خدمتیں ہیں، ہمیں کیوں نمایاں مقام نہیں دیا گیا، ہم سے کیوں یہ سلوک نہیں کیا گیا۔ یہ وہ جذبہ ہے، یہ وہ روح ہے جو واقفین میں ہونی چاہیے، اور ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس روح کو ہر واقف کے دل میں زندہ کر دے، اور جگہ جگہ بستی بستی ہمیں اس قسم کی روح کے واقفین میسر ہوں، کیونکہ کام بہت ہے اور آدمی تھوڑے ہیں، طاقت بہت کم ہے، مقابل پر دشمنوں کی تعداد کیا اور ان کی مالی قوتیں کیا اور ان کی سیاسی قوتیں کیا، بے انتہا ایسی ناقابل عبور چوٹیاں نظر آتی ہیں پہاڑوں کی، جن کا سر کرنا انسان کے بس میں نظر نہیں آتا۔ پھر میں اسی سلسلے میں دعا کی تحریک کرتا ہوں اپنے بھائی عزیزم میر محمود احمد صاحب اور ان کی بیگم کے لیے بھی، اپنی ہمشیرہ عزیزہ امت المتین کے لیے۔ انہوں نے بھی دن رات بے حد محنت کی۔ جب یہ آئے تو اس گھر میں صرف ایک ڈھانچہ سا کھڑا تھا اور بے حد محنت کی ضرورت تھی، بہت سے کاموں کی ضرورت تھی۔
मेरी हमशीरा ने मुझे बताया कि जिस दिन रात 3 बजे मुझे सोने का मौका मिलता था तो मैं शुक्र करती थी अल्लाह ताला का और समझती थी कि जल्दी सोना नसीब हो गया। खामोशी के साथ लंबी मेहनतें की हैं इन लोगों ने। फिर इंग्लिस्तान की जमात है, शेख मुबारक अहमद साहब, उनके साथी वहाँ से आते रहे। बेहद कोशिश हुई है इसके पीछे, और दुनिया को तो सिर्फ एक इमारत नज़र आती है खड़ी हुई, और समझते हैं कि एक ऐसी मस्जिद है जैसी सैकड़ों हज़ारों दुनिया में बन रही हैं, मगर ऐसी मस्जिद नहीं। ऐसे आंसू किस मस्जिद को नसीब हुए हैं जैसे इसको नसीब हुए हैं। ऐसी कुर्बानियाँ किसके पस मंज़र में जलवागर हैं जैसे इस मस्जिद के पस मंज़र में जलवागर। हरगिज़ दुनिया की मसाजिद को इस मस्जिद से कोई निस्बत नहीं। इन दुआओं के साथ मेरा जहन अहले मगरिब की तरफ भी मुंतकिल होता है, जो दुआओं के बहुत मोहताज हैं। हकीकत यह है कि एक मस्जिद से कुछ नहीं बनेगा, बस्ती बस्ती मस्जिद बनाने की ज़रूरत है, करिया करिया अज़ाने देने की ज़रूरत है, खुदा का नाम बुलंद करने की ज़रूरत है। इतना शिरक फैला हुआ है, इतनी तबाही मचाई हुई है कुफ्र ने कि इंसान महव हैरत रह जाता है कि आजकल का बाशऊर इंसान इतना भी गिरावट में मुलवस हो सकता है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपनी पेशगोई में इस कौम को ऐसे दज्जाल के तौर पर बयान फरमाया जिसकी दाईं आँख अंधी और बाईं आँख रोशन है, इससे बेहतर फसाहत व बलागत का एक जुमला तसव्वुर में नहीं आ सकता, जिसने इन कौमों की सारी तस्वीर खींच के रख दी है। एक तरफ दुनिया की आँख है तो इतनी तेज़ नज़र है कि पाताल की खबर लाती है, और दूसरी तरफ दीन की आँख है जो इतनी अंधी है कि जगह जगह शिरक का गहवारा बना हुआ है। खुदा की इबादत ही एक इबादत है जिससे ये गाफिल हैं, बाकी हर दूसरी चीज़ की इबादत हो रही है। लहव व लाभ की इबादत हो रही है, बुतों की इबादत हो रही है, फिस्क व फजूर की इबादत हो रही है, झूठ की इबादत हो रही है, दजल की इबादत हो रही है। सिर्फ एक खुदा है जिसकी इबादत नहीं हो रही। तो इन सब की तकदीर बदलनी है। एक मस्जिद तो काफ़ी नहीं, और फिर एक ऐसी मस्जिद से किस तरह तकदीर बदली जाएगी जिसके लिए नमाजी पैदा ना हो। बेइंतहा काम की ज़रूरत है, बेइंतहा कुर्बानियों की ज़रूरत है, बेहद वाक़फ़ीन की ज़रूरत है, बेहद माली क़ुव्वत की ज़रूरत है। और हम जब अपने ऊपर नज़र करते हैं तो बहुत ही कमज़ोर और हक़ीर और बेबस अपने आप को पाते हैं। यूरोप के दौरे में इन ख़यालात में मगन होते हुए मैं सोचता रहा, और मेरी फ़िक्र बढ़ती गई। इन मानों में नहीं कि मुझे मायूसी की तरफ ले जाए, बल्कि इन मानों में कि दुआ की तरफ और भी ज़्यादा माइल करती रही, क्योंकि मैं जानता था ये सारी मुश्किलात एक तरफ, लेकिन हमारे रब की एक नज़र एक तरफ, वो इन सब मुश्किलात को खसो खाशाक की तरह उड़ा सकती है। वो इस तरह गायब कर सकती है जैसे रोशनी के साथ अंधेरे गायब हो जाते हैं, और उसमें किसी कोशिश का दखल नज़र नहीं आता। इसलिए दुआओं की तरफ तवज्जो बढ़ती रही, लेकिन साथ ही मैंने बड़े गम और दुख के साथ ये महसूस भी किया कि जमात में अभी पूरी तरह उस कुर्बानी का वो एहसास नहीं जो इन मुश्किलात के मुकाबले पर होना चाहिए। बहुत सी जगह बहुत कोशिश और मेहनत के साथ फहरिस्तें तैयार करवाई गई, चंदा दहंदगान की तजनीद करवाई। मुकर्रम चौधरी हमीदुल्लाह साहब ने इस सिलसिले में मेरी बड़ी मदद की, और ये देखकर हैरत हुई कि बाज़ जगह 50% से ज़ायद ऐसे अहमदी हैं जो एक आना भी चंदा नहीं दे रहे। दुनिया के लिहाज से उनकी काया पलट चुकी है। वो और माहौल में बसा करते थे, किसी और माहौल में पहुंच चुके हैं। कोई निस्बत ही नहीं खुदा ताला के ज़ाहिरी फ़ज़लों के साथ उस ज़िंदगी को जो पहले बसर करते थे, मगर कुल्लियतन इन फ़ज़लों को भुलाकर वो खुदा ताला के दीन की ज़रूरतों से गाफिल होकर महज अपनी ज़रूरतों में मगन है और उनको पूरा करने की फ़िक्र में गलतान है। ये देख कर ताज्जुब हुआ और बहुत दुख हुआ। फिर उन लोगों की फ़हरिस्तों का मुतालिया किया जो चंदा देते हैं, तो एक हिस्सा उनमें ऐसा पाया जिनको खुदा ने बहुत कुछ दिया लेकिन मुकाबल पर बहुत थोड़ा पेश करते हैं। वो पेश नहीं करते जिससे उनको मोहब्बत है, वो पेश करते हैं जो वो ज़ायद ज़रूरत समझ कर फेंक सकते हैं। उनको मैंने बताया
کہ دیکھو قرآن کریم تو فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ ہرگز تم نیکی کو نہیں پا سکو گے جب تک وہ خرچ نہیں کرو گے مال جس سے تمہیں محبت ہو۔ تم تو خدا کی راہ میں وہ دے رہے ہو جس سے تمہیں محبت نہیں، وہ زائد چیز ہے جو تم پھینک بھی سکتے ہو، تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس تمہارے روزمرہ کے دستور پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا، اس لیے اس کو کیوں ضائع کرتے ہو؟ تقویٰ سے کام لو، اگر قربانی کی توفیق نہیں تو چھوڑ دو اس راہ کو، لیکن خدا تعالیٰ سے سچائی کا معاملہ کرو، تب وہ تم سے سچائی کا معاملہ کرے گا، رجوع برحمت ہوگا۔ پھر رازق سے ڈرنا، رازق کو دیتے ہوئے ڈرنا، اس سے بڑی بے وقوفی کوئی نہیں۔ اسی طرح سفر کے دوران ایک موقع پر بعض دوستوں کے حالات کے متعلق دیکھ کر بہت ہی دکھ پہنچا، بہت ہی اللہ تعالیٰ نے فضل فرمائے، لیکن مقابل پر کسی قسم کی کوئی قربانی نہیں۔ اس پر مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا، ہمارے ایک سی ایس پی کے افسر ہوا کرتے تھے مسعود کھدر پوش، انہوں نے واقعہ سنایا کہ ایک دفعہ وہ مصر گئے تو قاہرہ میں ایک جنازہ جا رہا تھا، اور جنازے کے ساتھ صرف 4 آدمی جنہوں نے اس جنازے کو اٹھایا ہوا تھا، اور دیکھنے میں وہ بوجھل جنازہ معلوم ہوتا تھا، چنانچہ بہت ان کے دل میں ہمدردی پیدا ہوئی ان کے لیے، اور ایک شخص کو جا کر انہوں نے ہٹا کر کندھا دینے کی کوشش کی، انہوں نے زور مارا، وہ آگے سے دھکے دینے لگا ان کو، اور یہ بڑے متعجب کہ میں تو اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں لیکن یہ سنتا ہی نہیں۔ آخر ہمدردی کا جذبہ اتنا غالب آیا کہ انہوں نے دھکا دے کے اس کو الگ کیا اور خود وہ اس کی جگہ جنازے کو کندھا دے دیا۔ کہتے ہیں میں کر تو بیٹھا لیکن پھر کوئی نہیں آیا مجھے ہٹانے کے لیے، عادت نہیں تھی بوجھ اٹھانے کی، بالکل پس گیا، اور قبرستان کو 4 میل شہر سے باہر۔ کہتے ہیں اس مصیبت میں مبتلا اس جنازے کو چھوڑا بھی نہ جائے، زندگی جیرن ہو گئی۔ آخر جا کر جب جنازہ قبرستان میں رکھا تو ایک مزدور جو ان میں سے لیڈر تھا، وہ تھے مزدور، اس نے پیسے بانٹنے شروع کیے تو ان کا حصہ ان کو دیا۔ تب ان کو پتہ لگا یہ تو مزدور تھے، یہ کوئی توئی خدمت والے نہیں تھے۔ انہوں نے کہا میں تو شوقیہ خدمت کے طور پر آیا تھا، مجھے کیا پتہ تھا تم مزدور ہو۔ تب سمجھ آئی کہ وہ دھکے کیوں دے رہا تھا بیچارہ، جس کی مزدوری انہوں نے چھین لی۔ تو مجھے خیال آیا کہ ایک جنازے کے بوجھ میں ایک ایسا شخص جو خاص دیندار بھی نہ ہو، اس کو اتنی ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ یہ برداشت نہیں کر سکتا نظارہ کہ صرف 4 آدمی اس بوجھ کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ کیسے تعجب کی بات ہے کہ احمدی کہلا کر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر تجدید بیعت کر کے، یہ وعدے کر کے کہ ہم دین کو دنیا پر مقدم رکھیں گے، یہ عہد و پیمان باندھ کر کہ ہم دوبارہ اسلام کی کشتی کو پار لگانے کے لیے اپنے سر دھڑ کی بازی لگا دیں گے، اپنے جسموں کو بھی غرق کرنا پڑا اس راہ میں تو غرق کر دیں گے، تاکہ اسلام کی کشتی کامیابی اور کامرانی کے ساتھ پار ہو سکے۔ اس کے باوجود دیکھتے ہیں کہ جماعت کے چند آدمی اس بوجھ کو اٹھا رہے ہیں جو لکھوں کھا کیا کروڑوں کا کام ہے کہ وہ اٹھائیں، اور صرف چند آدمی ہیں جو اس بوجھ کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور کوئی احساس پیدا نہیں ہوتا، کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کوئی انسانی ہمدردی کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا، کوئی احساس ندامت دل میں پیدا نہیں ہوتا کہ ہم بھی تو اسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، ہم نے بھی تو وہی وعدے کیے تھے، ہم پر بھی تو احسان ہے مسیح موعود علیہ السلام کے کہ دوبارہ اسلام کی حقیقی لذتوں سے آشنا کیا، اور بڑے آرام سے کھڑے اس طرح نظارے کر رہے ہیں جیسے ڈوبتی کشتی کا کوئی ساحل سے نظارہ کر رہا، اور کوئی اس کے دل میں حس پیدا نہ۔ تو ایسے بھی نظارے میں نے دیکھے، پھر ایسے نظارے بھی دیکھے اخلاص کے اور محبت کے کہ جب کوئی تحریک کرتے تھے تو وہ جن پر سب سے زیادہ بوجھ تھا وہ سب سے بڑھ کر آگے اپنے جان و مال پیش کرتے تھے، اور بے قرار تھے کہ کسی طرح ہماری قربانیوں کو قبول کیا جائے۔ وہی ہیں اصل احمدیت کی روح، وہی ہیں جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہی ہیں جن کی تمنائیں خدا کے حضور پایا قبولیت میں جگہ پاتی ہیں۔ انہی کے برتے پر آج احمدیت کی کشتی جاری ہے، انہی کے سر پر یہ سفر قافلہ اختیار کر رہا ہے، اور وہ بہت تھوڑے ہیں۔ دوست مجھ سے پوچھتے تھے کہ بتاؤ ہم کیا پیش کریں، کس طرح پیش کریں، اور کیا چاہیے اس سلسلے کے لیے۔ میں ان سے کہتا تھا بھی نہیں۔ بعض دفعہ مجلس شورا میں گفتگو ہوئی تو بے قرار ہو کے لوگوں نے پوچھا کہ بتائیں ہم حاضر ہیں، جو چاہتے ہیں دیں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے بھی پیش کیا جن سے پوچھا بھی نہیں گیا۔ ابھی امریکہ سے ہمارے ایک
بھائی نے خط پیش کیا، انہوں نے کہا جو کچھ میرا ہے آپ سلسلے کا ہے، ایک دمڑی بھی میری نہ سمجھیں آپ، مجھے فاقے بھی کرنے پڑے تو میں گزارا کروں گا، اور میں بڑی دیانتداری سے پیش کر رہا ہوں، کوئی دوری نہیں، کوئی دوئی نہیں ہے، حساب سارا لکھ کے دیا کہ یہ میرا لین دین ہے، یہ میری جائیداد ہے، اس کی یہ ویلیو ہے، آئندہ یہ امکانات ہیں، جس وقت جس لمحے مجھے کہا جائے گا سب کچھ چھوڑ دو، میں سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ مسجدوں کی بڑی ضرورت ہے، حقیقت یہ ہے کہ بہت سے مبلغین کی ضرورت ہے، مگر میں ابھی کوئی تحریک نہیں کروں گا۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ جب تک اپنے کمزور بھائیوں کو ساتھ ملنے کا موقع نہ دیا جائے ہم ابھی آگے نہیں بڑھیں گے۔ ظلم ہوگا ان پر جو محروم رہ جائیں اور قافلہ کہیں کا کہیں نکل جائے ان کو چھوڑ کر۔ اس لیے کچھ وقت ہمیں ان کو اپنے ساتھ میں لانے کے لیے دینا چاہیے، ان کو سمجھانا چاہیے پیار اور محبت سے، ان کو بتانا چاہیے کہ کون سی نیکیاں ہیں، کون سی سعادتیں ہیں جن سے تم محروم چلے آ رہے ہو۔ جب تک یہ موقع مہیا نہ کیا جائے، اگر ہم چھوڑ کر آگے بڑھ جائیں گے تو خدا کا کام ہے وہ ضرور پورا ہوگا، یہ قافلہ تیز قدموں کے ساتھ آگے بڑھ جائے گا، لیکن یہ اور ان کی اولادیں پھر دنیا میں جذب ہو جائیں گی، ان کا کوئی سہارا نہیں رہے گا باقی۔ اس لیے انسانی ہمدردی کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو ساتھ شامل کیا جائے۔ اس لیے وہ سارے جو آج اس خطبے میں شامل ہیں وہ اپنے اپنے ماحول میں جا کر اس بات کے مبلغ بنے، پہلے جو کمزور ہیں، جو خدا کی راہ میں خرچ سے ڈر رہے ہیں، ان کو بتایا جائے کہ تم تو محروم ہو رہے ہو، نیکیوں سے بھی محروم ہو رہے ہو، خدا کے فضلوں سے بھی محروم ہو رہے ہو، اس دنیا سے بھی محروم ہو رہے ہو جس کے پیچھے تم پڑے ہوئے، تمہارے رکوعوں میں برکت نہیں رہے گی، تم اپنی اولادوں کی خوشیاں نہیں دیکھ سکو گے، ان سے محروم کیے جاؤ گے، تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہاری لذتیں نکل جائیں گی دلوں سے اور ان کی جگہ غم اور فکر لے لیں گے۔ یہ تقدیر ہے ان احمدیوں کے لیے جو احمدیت کو چھوڑ کر دور جا رہے ہوتے ہیں، یہی ہم نے دیکھا ہے ہمیشہ۔ اور جو خدا کی راہ میں قربانی کرتے ہیں اللہ ان کی قربانی نہیں رکھا کرتا۔ کون سا قربانی کرنے والا آپ نے دیکھا ہے جس کی اولاد فاقے کر رہی ہو؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان دیکھیں، خدا نے فضل کیے ہیں، مگر اس وقت تک یہ فضل ہیں جب تک کوئی سمجھے کہ کس کی بنا پر ہیں۔ اگر کسی دماغ میں یہ کیڑا پڑ جائے کہ میری کوشش ہے، میری چلاکی ہے، میرے ہاتھ کا کرتب ہے، تو بڑا بیوقوف ہوگا۔ یہ ان چند روٹیوں کی طفیل مل رہا ہے جو مسیح موعود نے خدا کی راہ میں قربان کی تھی۔ ابھی نبوت بھی عطا نہیں ہوئی تھی تو جو کچھ تھا خدا کو پیش کر بیٹھے تھے۔ یہ اسی کا صدقہ ہے جو کھایا جا رہا ہے۔ صرف وہی نہیں، سینکڑوں احمدی خاندان ہیں جو اسی قسم کی قربانیوں کا پھل کھا رہے ہیں۔ ان کے والدین نے، ان کے ماں باپ نے بڑے بڑے مشکل حالات میں گزارے کیے، جو کچھ میسر تھا، جو کچھ بچا سکے وہ خدا کے حضور پیش کر دیا، اور آج اولادیں ہیں کہ پہچانی نہیں جاتی کہاں سے آئی تھیں، کہاں چلی گئیں۔ ان کے پیچھے رہنے والوں کو دیکھیں جو محروم تھے اس وقت قربانیوں سے، ان کی شکلیں اور ہیں، ان کے ماحول اور ہیں، ان کی عقلیں اور ہیں، ان کے علم اور ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی کرنے والوں کی اولادوں کو خدا نے اتنی برکت دی۔ مگر پہچاننے کی ضرورت ہے، احساس کی ضرورت ہے۔ جب تک یہ احساس زندہ رہے گا یہ قافلہ آگے بڑھتا رہے گا۔ اگر یہ احساس مٹ گیا اور ہم غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ یہ گویا ہماری ہی ہوشیاریوں اور کوششوں کا نتیجہ ہے تو برکتیں چھینی جائیں گی۔ تو ڈرتے کس بات سے ہیں؟ خدا کی راہ میں دینے والے کبھی خالی نہیں رہے۔ رازق وہ ہے، وہ تو محبت اور پیار کے اظہار کے طور پر آپ کے دلوں کو پاک اور صاف کرنے کے لیے آپ سے مانگتا ہے۔ اللہ غنی وانتم الفقراء، قرآن کریم فرماتا ہے اللہ تو غنی ہے، اسی نے تمہیں سب کچھ دیا، تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو اس نے تمہارے لیے سارے انتظام کر دیے تھے، ساری کائنات کا مالک ہے، اس کے خزائن کبھی ختم نہیں ہوتے، اسی کی رحمتوں اور برکتوں کے طفیل انسان رزق پاتا ہے اور رزق سے برکتیں حاصل کر سکتا ہے۔ ورنہ ایسے رزق والے بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ دلوں میں جہنم لیے پھرتے ہیں، کوئی رزق ان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اس خدا سے تعلق جوڑنے کے بعد پھر منہ موڑنا یہ کہاں کی عقل ہے؟ یہ تو خودکشی ہے۔ اس لیے محبت اور پیار سے سمجھائیں۔ میں نے تو بارہا یہ اعلان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص اتنا نہیں دے سکتا جو شرع کے مطابق ضروری ہے تو صاف کہے، اپنے حالات پیش کرے۔ چندہ عام ہے وہ خلیفہ وقت معاف کر سکتا ہے، اور میں کھلا وعدہ کرتا ہوں کہ جو دیانتداری سے سمجھتا ہے کہ میں نہیں پورا اتر سکتا، میری شرح کم کر دی جائے، اس کی کم کر دی جائے گی، لیکن جھوٹ نہ بولیں خدا سے۔
یہ نہ ہو کہ خدا کروڑ دے رہا ہو اور آپ لاکھ کے اوپر چندہ دے رہے ہیں اور بتا یہ رہے ہوں کہ دیے ہی خدا نے لاکھ. اللہ کو بھول جاتا ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ میں نے اس کو کیا دیا تھا اور اب یہ مجھے کیا واپس کر رہا ہے. جس نے دیا ہے وہ تو دلوں کے بھیدوں سے آشنا ہے، وہ مخفی ارادوں سے آشنا ہے، وہ ان بینک بیلنسوں سے آگاہ ہے جن میں روپے جاتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں اور تسلی نہیں پاتا انسان اور بڑھانا چاہتا ہے اس کو. تو جو ضرورت مند ہے اس کی ضرورتوں کی فکر کی جائے گی، اس کی ضرورت کا لحاظ کیا جائے گا، اس کو خوشی سے اجازت دی جائے گی. بلکہ ایسا ضرورت مند احمدی ہو جو چندہ نہیں دے سکتا، امداد کا مستحق ہے، جماعت کا کام ہے جہاں تک ممکن ہو اس کی امداد کرے، لیکن خدا سے جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اس لیے ایک مہلت میں دیتا ہوں اس خیال سے کہ ہمارے بھائی ضائع نہ ہوں. مجھے اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے کہ خدا کے کام کیسے پورے ہوں گے. اگر میں فکر کروں تو مشرک بن جاؤں گا. مجھے اس بات کی ہرگز فکر نہیں ہے کہ اگر کوئی احمدی ضائع ہو گئے تو ان کی جگہ کوئی اور کیسے ملیں گے. ایک جائے گا تو خدا ہزاروں لاکھوں دے سکتا ہے اس کے بدلے اور دے گا. مجھے فکر یہ ہے کہ ایک بھی احمدی ضائع کیوں ہو، کیوں ہمارا بھائی ایک اچھے رستے پر چل کر بھٹک جائے اور ہمارے سے ضائع ہو جائے. تو مجھے تو ان کی ذات کا غم ہے، اپنے جماعت کا غم تو کوئی نہیں. جماعت کا غم تو میرا خدا کرے گا اور وہی ہمیشہ کرتا چلا ہے. جماعت کی ضرورتیں وہی پوری کرتا ہے اور وہی پوری کرے گا. اس لیے جب تک ایک موقع دے کر ہم اپنے بھائیوں کو ساتھ نہ ملا لیں، ایک آرڈر نہ پیدا ہو جائے نظام کے اندر، سارے دوست دیانتداری اور تقوی کے ساتھ مالی قربانیوں کے کم سے کم معیار پر پورے نہ اترائیں. اگر ہم آگے بڑھیں گے تو چند وہی لوگ جو سابقون الاولون ہیں وہی قربانیوں کا بوجھ اٹھاتے چلے جائیں گے اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں لگے گا کہ یہ چند آدمی ہیں، صرف ساری جماعت نہیں. تو یہ دعا بھی کرنی چاہیے اپنے ان بھائیوں کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے، عقل دے، قربانیوں کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے. ہماری باتوں میں تو کوئی اثر نہیں، جب تک خدا نہ دلوں کو بدلے کوئی نہیں بدل سکتا. تو ان کے لیے دعائیں کریں اور بہت دعائیں کریں. جہاں تک اس مسجد کی آبادی کا تعلق ہے، میں آخری بات آپ سے یہ کہنی چاہتا ہوں کہ جب سے میں اسپین آیا ہوں ایک عجیب دل کی کیفیت ہے. خوشیاں تو بہت ہیں مگر جیسا کہ میں نے کہا تھا، وہ خوشیاں غم میں ڈھلی ہوئی خوشیاں ہیں. یہ عجیب و غریب بات ہے. آنکھوں سے بہنے والی خوشیاں ہیں. میں سوچتا ہوں کہ مسجد تو ہم بنائیں گے، اس کی آبادی کیسے ہوگی؟ اتنی مدت ہو گئی اسپین میں کام کرتے ہوئے، احمدی بھی ہوئے، لیکن ابھی تک ہم اتنی تعداد میں احمدی نہیں بنا سکے کہ ایک احمدیہ جماعت اتنی مضبوط اور تعداد میں اتنی کثیر پیدا ہو جائے کہ وہ اپنے معاشرے کی حفاظت کر سکے. معاشرے کی حفاظت کے لیے ایک معقول تعداد کا ہونا ضروری ہے، ورنہ اکیلا احمدی اگر ہو تو وہ ماحول میں واپس جذب ہو جایا کرتا ہے. یہ قانونی قدرت ہے جس کو آپ توڑ نہیں سکتے. اس لیے رفتار کا اتنا بڑھنا ضروری ہے کہ کم سے کم ضروری تعداد مہیا ہو جائے جو اقدار کی حفاظت کرتی ہے. اور اس تعداد کی بنا پر آگے بڑھنے کا سوال پیدا ہوتا ہے. انقلاب پیدا کرنے کے لیے بھی ایک کم سے کم مقدار کی ضرورت ہوتی ہے. یہ تو ہر دنیا کے آدمی کو پتہ ہے کہ ایٹم بم کو پھاڑنے کے لیے بھی کم سے کم ایک وزن کی ضرورت ہے. اس سے کم ہو تو وہ طاقت ضائع ہوتی چلی جاتی ہے، وہ چین ریئیکشن پیدا نہیں ہو سکتا. اس لیے اس چین ریئیکشن کے لیے جتنی تعداد میں احمدیوں کی ضرورت ہے وہ ابھی تک ہمیں مہیا نہیں ہو سکی. کیسے ہوگی؟ اتنا شرک ہے، اتنا ماحول پر دنیا کا اثر ہے، دہریت گھر گھر میں داخل ہو رہی ہے، سیاسی توجہات نے عقلوں کو اور ذہنوں کو غلط سمتوں میں مائل کیا ہوا ہے. معاشرے کی آزادیاں، دنیا کی لذتیں، یہ سارے بت چاروں طرف سے ان سوسائٹیوں کو گھیرے ہوئے ہیں. تو بہت فکر پیدا ہوتی ہے کہ اے خدا اس مسجد کی آبادی کا تو انتظام کر. میں تو یہی کرتا رہا ہوں جہاں بھی گیا ہوں، دیکھ کر ایسی بے بسی کا احساس ہوا ہمیشہ. اور پھر میں نے عرض یہی کی کہ اے خدا اگر توفیق ہوتی تو بس سجدے کرتے ہوئے ان راہوں پر چلتا، میں تیرے حضور خاک ہو کر مٹ جاتا یہاں. اے خدا تو نمازی بخش، تو عبادت کرنے والے عطا فرما، کیونکہ خالی مسجدیں بنانا تو کوئی کام نہیں جب تک یہ مسجدیں خالص عبادت کرنے والوں سے نہ بھر جائیں. لیکن ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں ہے میرے رب. آپ بھی یہ دعائیں کریں جب تک یہاں ہیں. اسپین کی مٹی کو اپنے آنسوں سے تر کریں.
اتنے آنسو بہائیں کہ خدا کی تقدیر کی بارش، رحمتیں بارش کی طرح برسنے لگیں اس ملک کو. ہر آنسو سے وہ روحیں پیدا ہوں جو اسلام کے لیے ایک انقلاب کا پیغام لے کر آئیں. ہر آنسو سے ابن عربی نکلیں، ہر آنسو سے ابن رشد پیدا ہو. آج ایک ابن عربی کا کام نہیں ہے، آج تو قریہ قریہ بستی بستی میں ابن عربی کی ضرورت ہے. اس لیے یہ کام نہ آپ کے بس میں ہے نہ میرے بس میں ہے، صرف ہمارے آقا ہمارے رب کے بس میں ہے. اور ہمارے بس میں صرف آنسو بہانا ہے، اور یہ ہمیں ضرور کرنا ہوگا پوری گریہ وزاری کے ساتھ، انتہائی عاجزی کے ساتھ اور انکساری کے ساتھ. روئیں خدا کے حضور، اور جب قطرے ٹپکیں زمین پر تو دعا کریں کہ اے خدا ان قطروں کو ضائع نہ ہونے دینا. ہر قطرے سے برکتیں پیدا ہوں، ہر قطرے سے وہ روحانی وجود نکلیں جو اسپین کی تقدیر کو بدل دیں. اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم عاجز انسان ہیں، ہماری طاقت ہمارے بس میں ہے کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. بعض دوستوں نے یہ خواہش کا اظہار کیا ہے کہ جمعے کے مان بعد اجتماعی بیعت بھی ہو جائے، کیونکہ بہت سے ملکوں سے ایسے دوست تشریف لائے ہیں جن کو موقع نہیں ملتا عموماً مرکز میں حاضر ہونے کا، اور ان کی خواہش ہے کہ دستی بیعت یہاں ہو جائے. تو انشاءاللہ جمعے کی نماز کے مان بعد دستی بیعت ہوگی. ایک بات خاص طور پر میں توجہ دلانی چاہتا تھا دعا کے سلسلے میں، اس کو ذہن سے اتر گئی کہ دعا کی قبولیت کے لیے ایک گر جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے وہ آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے. طبعاً تو یہی ہوتا ہے عموماً، لیکن کانشیسلی باشعور طور پر ہر احمدی کے ذہن میں یہ بات حاضر رہنی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کی قبولیت کا ایک راز تمہیں بتاتا ہوں، پہلے خوب اپنے رب کی حمد کرو، اس کی محبت کے گیت گاؤ، اور پھر مجھ پر درود بھیجو، اس لیے کہ آپ خدا کو سب سے زیادہ پیارے ہیں. اور یہی چیز ہے جو فطرتاً بھی ہمیں نظر آتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جو ہوشیار فقیر ہیں وہ ماؤں سے بعض دفعہ ماؤں سے بھی بڑھ کر بچوں کو دعائیں دیتے ہیں، جانتے ہیں کہ ایسی محبت ہے کہ یہ بچوں کی محبت کی وجہ سے مجبور ہو جائیں گے ہمیں کچھ ڈالنے کے لیے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے عارف باللہ تھے، خوب جانتے تھے ان رازوں کو. تو آپ نے فرمایا کہ دعائیں قبول کروانا چاہتے ہو تو مجھ پر درود بھیجا کرو ساتھ، پہلے حمد کرو اللہ کی، وہ اول ہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، پھر جو مانگو خدا قبول فرمائے گا. تو اسی طریق کو اختیار کیا جائے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بچے کو جب یہ سمجھایا تو اس کے بعد وہ نماز پڑھنے کے بعد بیٹھا، اس نے دعائیں کیں، حمد کی اور پھر درود بھیجے. تو وہ خود روایت کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ تمتما اٹھا خوشی سے، اور دیکھ کر پیار سے مجھے دیکھتے ہوئے فرمایا بچے ٹھیک کر رہے ہو، ٹھیک کر رہے ہو، ٹھیک کر رہے ہو. یہی طریق ہے دعاؤں کا. تو آپ بھی دعاؤں میں یہ بات نہ بھولنا کہ حمد کے ساتھ ہی بے اختیار دل سے درود کے چشمے بھی پھوٹ پڑے، تاکہ ناممکن ہو جائے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے لیے ان دعاؤں کا رد کرنا. عباد اللہ رحمکم اللہ ان
بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر اللہ اکبر. صفیں بنا لیں اور سیدھی صفیں بنائیں.